ارادہ بھی آ گیا، میں نے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ اللہ اگر عبادت کی توفیق دے، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اس عبادت پہ، اس نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، مالک کہتا ہے لوگوں نے رب کی قدر نہیں کی، رب کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق ہوتا ہے۔ مثال کے سمجھانے کے لیے بات کہتا ہوں، اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، آپ کا والد اور کوئی غیر للو پھتو آدمی، آپ دونوں کو بٹھا کر کہو یہ میرے ابا جان ہے اور یہ کو مسافر پردیسی، لیکن میرے نزدیک دونوں برابر ہیں، جو باپ کی عزت ہے وہی اس کی عزت ہے، جو اس کا حق ہے وہی اس کا حق ہے۔ کیا خیال ہے ابا جان کیا کہیں گے؟ بیٹا ماشاءاللہ آج تو آپ نے کمال کر دیا، خوش ہو جائیں گے نا؟ یا کہیں گے بیٹا میں تیرا باپ اور تو ایک غیر آدمی جس کا تجھ پہ کوئی حق نہیں، کوئی احسان نہیں، تو اس کے بارے میں کہتا ہے کہ جو یہ ہے ویسا وہ ہے۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے بات کر رہا۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کو نہیں پہچانا جیسے اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ کیوں؟ کیسے قدر نہیں کی؟ اللہ کو بھی داتا مانتے ہیں، مردوں کو بھی داتا مانتے ہیں، اللہ کو بھی داتا مانتے ہیں اور اللہ کے فقیروں کو بھی مشکل کشا مانتے ہیں، اس کے سامنے بھی جھک جاتے ہیں اور جہاں سبز جھنڈا نظر آتا ہے وہاں بھی جھک کر گزرتے ہیں، اللہ سے بھی سوال کرتے ہیں، اور جس کو اپنے ہاتھ سے نہلایا، اپنے ہاتھ سے کفن دیا، اپنے ہاتھ سے استنجا کروایا، اپنے کندھوں پہ اٹھایا، اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا، اس کے اوپر مٹی ڈالی، جو اس کے سامنے غسل نہ کر سکا، کپڑے نہ پہن سکا، چل کر قبرستان نہ جا سکا، اتنا مجبور، اتنا مقہور، اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ بھی مشکل کشا ہے، یہ بھی حاجت روا ہے، یہ غوث اعظم ہے۔ اللہ کی ساری صفتیں اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے برابر سمجھ لیتا ہے، وہ اعمال جو خالص اللہ کی عبادت ہے، جب وہ غیروں کے لیے وہی اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، ایسا بندہ اللہ کی قدر نہیں کرتا۔ اور وہ اللہ یہ جو مرا ہے، جو یہ مٹی میں پڑا ہے، یہ تو اتنا مجبور، اور وہ اللہ وہ کتنا پیارے کل ہے، اس کی طاقتیں کیسی ہیں۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن یہ ساری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی، اللہ کے قبضے میں ہوگی۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، یہ آسمان، یہ زمین کوئی چھوٹی زمین ہے؟ زمین میں درخت ہیں، زمین میں سمندر ہے، زمین میں پہاڑ ہیں، زمین میں ریگستان ہے۔ والسماوات، یہ آسمان اللہ کے ہاتھ پہ لپٹے ہوئے، کوئی ہے اللہ کے سامنے دم مارنے والا؟ آج تو کہتے ہیں فلاں مشکل کشا، فلاں حاجت روا، فلاں بابا چھڑا لے گا، وہ چھڑا لے گا، یہ چھڑا لے گا، اور قیامت کا منظر، قیامت کا دن، زمین و آسمان مالک کی قبضے میں، مالک کی مٹھی میں۔ سبحانہ، اللہ پاک ہے۔ دنیا والے شرک کرتے ہیں، کرتے رہے، دنیا والے کہتے ہیں علی مشکل کشا، دنیا والے کہتے ہیں حجویری داتا اور گنج بخش، سبحانہ، دنیا والے کہتے ہیں عیسیٰ بیٹا ہے اللہ کا، عزیر بیٹا ہے اللہ کا، محمد نور من نور اللہ ہے، سبحانہ، اللہ پاک ہے، اس کی ذات کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرَكُونَ، اور دنیا والے اس کے ساتھ جتنے بھی اس کے شریک بناتے ہیں وہ تمام شریکوں سے پاک اور بلند ذات ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ،
اس وقت کو یاد کیجئے جب سور پھونکا جائے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس فرشتے کو سور پکڑایا گیا ہے وہ اس نے منہ میں لیا ہوا ہے، وہ کھڑا ہوا اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے، جب اللہ کا حکم آئے گا اس میں پھونک مار دے گا۔ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، جو ہی سور پھونکا جائے گا زمین میں جتنے ہیں وہ سب کے سب گر جائیں گے، سب کے سب مر جائیں گے۔ دنیا والوں نے تو ان کو قطب اور ابدال کے نام دیے ہوئے، دنیا والوں نے تو ان کو غوث اور غوث اعظم کے نام دیے ہوئے، لیکن جب سور پھونکا جائے گا یہ سب کے سب مر جائیں گے، جس کو اللہ چاہے گا وہ باقی رہے گا۔ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، دوبارہ سور پھونکا جائے گا، یہ سارے کے سارے ایک اللہ کے لیے قیام کرتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، ایک اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، جس دربار میں پیر بھی ہے، مرید بھی ہے، نبی بھی ہے، امتیں بھی ہیں، سارے کے سارے ایک اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ہر انسان کو دو فرشتے لے کر آئیں گے، ایک سائق اس کو چلانے والا، ایک شہید اس کی زندگی پہ گواہی دینے والا، سارے اللہ کے سامنے قیام کر رہے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اس دن تیرے رب کے نور سے زمین چمک اٹھے گی، منور ہو جائے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اعمال نامے پیش ہوں گے، ڈائریاں پیش ہوگی۔ 70 سال 80 سال 100 سال گزارنے والوں، اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہر سننے والے کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کے دن میری اور آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ڈائری کی شکل میں پیش ہو جائے گا۔ انسان دیکھے گا اس کتابچے کو، انسان دیکھے گا اس نامہ اعمال کو، کہے گا ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا، یہ بڑی عجیب کتاب ہے، یہ کیسا